اقبال کہتا ہے شیطان نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ امت قرآن پڑھتی ضرور ہے، قرآن کے نام پہ کھاتی بھی ضرورت ہے، محفل حسن قرات بھی کراتے ہیں، قرآن کے نام لیوا بھی ہیں، قرآن کا پڑھ کر ختم پڑھ کر لوگوں سے لنگر بھی کھاتے ہیں، 11ویں بھی کھاتے ہیں، 12ویں بھی کھاتے ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں شیطان نے کہا کہ یہ امت قرآن کے نام پہ عزتیں بھی پاتی ہے، لیکن جب بات قرآن کی عزت کی آئے پھر میں جانتا ہوں کہ یہ امت عمل نہیں کرتی، نہ قرآن کی عزت کے لیے اٹھتی ہے نہ اس کی بات کرتی ہے۔ جڑا والا کے اندر واقعہ ہوا، اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی ایک بھی نہیں بولا کہ یار وہاں قرآن بھی جلا ہے، رسول اللہ کی گستاخی بھی ہوئی ہے، سب کو فکر اوپر سے لے کے نیچے تک ہوئی، وہ بلڈنگیں چل گئی، اور یہ وہ اینٹوں کی فکر ہے، سیمنٹ کی فکر ہے، اللہ و قرآن کی، رسول اللہ کی اور قرآن کی کوئی فکر ہی نہیں۔ سارے درباری ملا بھی بولے، سارے پاکستان کے بڑے بڑے بیوروکریٹ بھی آئے، جسٹس بھی آیا، اس نے آ کر کہا کہ یہاں جو کام ہوا ہے یہ دہشت گردی ہوئی ہے۔ جناب اقبال کہتا ہے ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ اقبال کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ان لوگوں سے اگر یہاں پر یہ جو ہوا ہے اگر یہ دہشت گردی ہے تو برما کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کہتے ہیں اگر یہ دہشت گردی ہے تو جامع مسجد رحمت للعالمین میں جو ہوا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ فیض آباد میں جو ہوا تم نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے پہ گولیاں چلائی، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ گولیاں ماری، منصب نبی سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے کے اوپر تم نے نوجوانوں کو شہید کیا، کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ اقبال کہتا ہے حق سے درغرض ہے زیبا، تو حق سے درغرض ہے تو زیبا ہے کہ یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر۔ اقبال کہتا ہے تم اتنے حق ہو، تم حق بولتے ہو، تمہیں حق سے بڑا پیار ہے، تم جی بڑے۔ اقبال نے یہ بھی بات کیا کہ باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے مسلمان ڈوب گیا دوش تا کمر۔ اقبال کہتا ہے مسلمان چرچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، باطل کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، مندروں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ چرچوں کی حفاظت کے لیے، سکھوں کے گردواروں کے لیے کھڑے ہو گئے، کفر اور کفر کے نظام، فرنگی تہذیب اور تمدن کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان کے قرآن کو آگ لگی یہ نہیں بولے، ان کی نبی کی گستاخی ہوئی ان کو اس بات یاد نہ آئی، انہوں نے سارا زور فرنگی نظام کے لیے لگایا۔ ہماری بھی ہر اس بندے کو، ہم نے ہر اس بندے کو ربیع النور شریف کی آمد کی مبارک کہا ہے جو فرنگی تہذیب اور فرنگی سیاست کے خلاف ہے۔ ہم اس کسی بندے کو مبارکباد نہیں دیں گے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20% دن جو 100% دن ہے نا، 100% میں سے 20% نماز روزہ حج زکات درود ذکر اذکار 11ویں 12ویں 13ویں 21ویں 27ویں 20% دن اس میں ہے، 80% دن نظام مصطفیٰ میں ہے۔ کسی نے بات کیا آج تک؟ 80% دن نظام مصطفیٰ میں ہے۔ نمازیں سب کو یاد ہیں، روزے سب کو یاد ہیں، میرے آقا مولا میں نے نہیں پڑھا دی۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے سمجھا دے کہ حضور نے بدر میں نماز کے لیے گئے ہوں، حضور احد میں روزے کے لیے گئے ہوں، حضور نے مکہ حج کے لیے فتح کیا ہو، مجھے بھی پتا ہے حضور نے دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے، نظام کے لیے حضور نے محنتیں کی ہیں، بدر میں بھی گئے ہیں، حضور نے خندق بھی کھودی ہے، دان مبارک بھی شہید ہوئے حضور کا، حضور نے تلوار بھی اٹھائی، کافروں کی گردنیں بھی اٹھائی، اخلاق سے اسلام حضور نے کتنے سال ہے حضور مکے میں؟ 53 سال، وہ 40 سال بھی ہے نا، 53 سال حضور۔ ایک بابا جی فرمانے سے نا مولویوں نے آگے بات کہی کہ 40 سال ہے، ایک نویں قوم نے دسیا بھی پہلے سان سے بعد اتنے سن۔ حضور تو اس دن سے نبی تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی بن رہی تھی، تو حضور تو اس سے پہلے کے نبی۔ یہ تو ویسے ہی نہیں ہے نا، ہم ان کے ماننے والے ہیں جو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم نہ علموں کی تحقیقوں میں پڑھتے ہیں نہ ہمیں ضرورت ہے۔ جب میرے آقا مولا کائنات کے مالک امام الانبیاء نے دعا مانگی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع بخش علم دے، بات پیچھے رہ نہیں جاتی۔ یہ تو حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں جتنے ذرے ہیں نا، اللہ نے ایک ذرے جتنی عقل پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایک ذرے جتنی عقل پوری دنیا میں تقسیم کی ہے، باقی ساری اللہ نے اپنے محبوب کو دی۔